اکثر نہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا شیانہ. تو کیونکہ میں گجرانہ منڈا ہوں، میری اینی اوقات نہیں میں سجدہ نہیں برابری کرا، تو اللہ بس معاف کر دے. کوشش تو کرتے ہیں حضرت، لیکن پھر بھی اگر کہیں کو بے ادبی ہو جائے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. کیونکہ حضرت وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی. اس لیے کوشش کرو حضرت علماء کا، حفاظ کا، سیدزادوں کا، پیران عظام کا، اپنے والدین کا ادب و احترام کرو تو پھر اللہ بڑا دیتا ہے، اللہ بڑا دیتا ہے، اللہ بڑا دیتا ہے. کیونکہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، میں کوشش تو کروں گا انشاءاللہ کہ کچھ وقت دوں، لیکن جمی اللہ دی مرضی و منشا، کیونکہ بخار ہے بڑا سخت اور اسی وجہ سے شاید سانس بھی اکھڑ رہا ہے. بہرحال جتنی اللہ کی مرضی و منشا ہوگی، کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ اسی کی مرضی ہے، الفاظ بھی اسی کے طے شدہ ہیں، جتنا وہ چاہے گا بول لیں گے. بس اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا کرے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کوئی نام کے لیے، کوئی دکھانے کے لیے نہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ عمل کے لیے بیان کروں گا. آپ بھی یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کیونکہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تو بڑی باتیں تھیں نا، وہ کہتے تھے نا 100 سنار دی تے 1 لوہار دی. تو آپ فرمایا کرتے تھے کسی کو سنانے کا چسکا ہے، کسی کو سننے کا چسکا ہے، یہ چسکا نہیں چنگا ہے. دعا یہ کریں اللہ ہمیں عمل والوں میں کر دے. تو کیونکہ اقبال نے بھی کہا زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ حکیم صاحب سنایا کرتے تھے، یہ بس ابتدائیہ ہے، میں پھر خطبہ پڑھ کے گفتگو. کو بزرگ تھے تو انہیں اللہ پاک کو دیکھنے کی نہ لٹک لگ گئی، اور یہ لگتی نہیں حضرت، جس کو وہ چاہیں لگا دیں. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، وہ لگ گئی حضرت. اور پھر یہ وہ لٹک ہے، جب یہ لگتی ہے پھر یہ بندے سے بہت بہت بڑے کام کروا دیتی ہے. تو میں نے پڑھا کہ وہ حضرت 30 سال نہیں سوئے، 30 سال. تو اللہ بھی بڑے بندہ نواز ہیں، وہ کہنے ہیں نا 100 سال بعد روڑی دی بھی سن کر دی، تو پھر تو عاشق تھا حضرت. تو کہیں بیچارہ بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے نا آنکھ لگ گئی. تو جب آنکھ لگی تو وہ جو میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے اشارہ کیتا سپنے دے وچ ملیا مر، تو مقصود مل گیا حضرت. تو اسی لیے قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ چنگیاں کلمیں پڑھی کہ وہ غلط نہ سوچ لیں. جو چنگے ہیں وہ تیری سوچ کی ڈائریکشن سیدھی رکھیں گے حضرت. وہ جب اٹھے نا تو خیال آیا وہ یہ کی بھائی، وہ پہلے پتا ہوں کہ ستیاں محبوب لب جاندے نے تے ایویں 30 سال جاگ دے رہے، روز سوندے تے ویکھ دے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں غلط سوچ لیا، قیاس غلط کر لیا. تو پھر کیا طریقہ تھا، بس جی بسترا بغل میں نماز پڑھی اور پھر سو گئے سپنے دے وچ ملیا مائی. کہ شاید پھر وہ نیند ملے کہ جس میں محبوب ملا کرتے ہیں. تو شیخ لکھتے ہیں کہ محبوب تو خیر نہیں ملے، لیکن غیب سے ایک دن آواز آئی، وہ بندے آئے کی بھائی پہلے سوندا نہیں ہے ہوں ٹوٹدا ہی کوئی نہیں، یہ کی ہے. عرض کی تھی پہلے پتا ہوندا کہ ستیاں محبوب ملدے نے تے میں روز سو کے ویکھدا، میں تے ہن تاں سونا وا کہ سوواں گا تے پھر لبو گے. تو آواز آئی بندیا تینوں کنے کیا کہ ہی ستیاں لبنے. تے عرض کیتی یا اللہ پھر کیویں لبدے. آواز آئی بندیا ساڈا لبنا 30 سال جاگن دا پھل لے، پھر 30 سال جاگ تے پھر ویکھ لے. عمل سے حضرت، عمل سے صحابہ نے ہمیں عمل کا درس دیا ہے حضرت. عمل نہ چھوڑو یار، عمل